میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی سی نیتیں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی درود پاک کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ میرے رب عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اس حکم قرآنی پر عمل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آپ بھی نیتیں کر لیں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ دوران بیان موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جیب میں رکھوں گا ہو سکا تو۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر خیمے گاڑے تشریف فرما تھے، اور دوسری طرف کافر اس بات پر بضد تھے کہ مسلمانوں کو کسی صورت بھی عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مسلمان عمرے کی ادائیگی کی نیت سے احرام کی حالت میں قربانی کے جانور ساتھ لیے عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، اور کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا کہ آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مکہ مکرمہ میں کافر ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کو کافروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا گیا۔ جب کافی دیر تک واپس نہ آئے تو مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا۔ جی کافروں نے شہید کر دیا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے، احرام تھے، جانور قربانی کے ساتھ تھے، اور ساتھ کسی قسم کا بھی جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے پاس نہ تھا۔ اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ تعداد کی قلت اور اسلحے کے فقدان کے باوجود محض قوت ایمانی کہ تعداد کی قلت اور اسلحے کے فقدان کے باوجود محض قوت ایمانی پر بھروسہ کرتے ہوئے باطل سے ٹکرانا ناگزیر ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ آؤ اور میری بیعت کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی کہ جب تک ہماری جسموں میں جان ہے، ہمارے بدن میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی ہے، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے اور کافروں کو اس سرکشی کی عبرتناک سزا دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر جان قربان کر دینے والے صحابہ کرام علیہ رضوان پروانہ وار دوڑ دوڑ کر حاضر ہو رہے تھے اور اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کر اپنی جان لوٹا دینے کی بیعت کر رہے تھے۔ الغرض 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا ہو اور جس نے بیعت نہ کی ہو اور بیعت کی سعادت سے محروم رہا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی اور ایک روایت کے مطابق اپنے ایک ہاتھ سے فرمایا، ایک ہاتھ کے اندر دوسرا ہاتھ لے کر کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ نے بیعت لی۔ اس سے اس وسوسے کی بھی کاٹ ہوئی کہ کوئی معاذ اللہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی، ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تھی بیعت رضوان۔ جی ہاں، اسے بیعت رضوان قرار دیا گیا جو آپ نے اپنے صحابہ سے لی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کٹ جائے گا غلام مگر آقا کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ، کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی۔ وہ آیت کیا تھی؟ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس نے عہد توڑا اس نے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا وہ بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کہتا ہے کہ اس آیت سے بیعت کی سنت اور مشائخ کبار سے اقتضاب فیض ثابت ہوتا ہے۔ وہ مشائخ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے اور انہیں ترقی دے کر مشاہدے کی تجلی تک پہنچا دیا ہے، یعنی اس سے بیعت ثابت ہوتی ہے۔ آج جب ہم کسی ولی کامل کی بیعت کرتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اصل میں قرآن پاک کی اس آیت سے دلیل ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے لکھا ہے، اس سے مراد پیر کامل ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کی محبت کی طرف، اس کی معرفت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور پیر مرشد کے توسل سے اور اس کے صدقے سے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیعت اور پیر و مرشد کی اہمیت کے حوالے سے میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ مرید اور پیر اس کا باہمی تعلق کیا ہے، مرید کیا ہوتا ہے، پیر کیا ہوتا ہے، بیعت کیا ہوتی ہے، بیعت کی اہمیت کیا ہے، بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہے اس میں شریعت بھی ہے، اس میں طریقت بھی ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ آسان چیز وہ ہے شریعت کے مسائل۔ اور ان مسائل کی حالت یہ ہے کہ اگر ائمہ مجتہدین ان مسائل کی شرح نہ فرماتے تو علماء کچھ نہ سمجھتے، اور علماء اقوال ائمہ مجتہدین کے تشریح و توضیح نہ کرتے تو ہم لوگ ائمہ مجتہدین کی بات سمجھنے سے قاصر رہتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک غلطی نہیں 1000 غلطیاں کرتے، بلکہ گہرائی کے عمیق گڑھے میں جا پڑتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا آسان ترین رستہ، آسان ترین طریقہ، اس کا بغیر کسی رہنما راہبر کے ممکن نہیں ہے، تو پھر راہ طریقت اور راہ حقیقت کہاں کسی راہبر کے بغیر ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ایک جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، اس کو سوجی کہ میں کامل ہو گیا ہوں۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ روزانہ فرشتے آتے ہیں، سواری پر بٹھاتے ہیں، اور وہ جنت کے باغات کی سیر کرتا ہے، جنت کے میوے کھاتا ہے۔ بڑے موج سے، بڑے اس کے ٹھاٹھ تھے، وہ سمجھتا تھا میں کامل ہو گیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا گزر ہوا، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا تو اس نے کہا جی حضور اس طرح سے یہ معاملات۔ مرید کہہ رہا پیر سے، پیر صاحب کہتے اچھا ایسا کرنا، آپ جب جنت میں جائیں نا اور جنت کے میوے کھانے لگے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ جب رات کو اس نے دیکھا کہ جنت کے مناظر ہیں، اور جنت کے مناظر جنت کے منظر ہیں، اور وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت کے میوے کھانے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول آپ کو یاد آ گیا۔ اس کو یاد آیا، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت یہاں تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ حضرت غلام محمد سیالوی صاحب ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں تنظیم المدارس کے بڑے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا یہاں تشریف فرما تھے، میں نے فون پہ درخواست کی تو شفقت فرمائی ہمارے ساتھ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید جب پھل کھانے لگا تو اسے پیر صاحب کی بات یاد آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ اب دھرام سے گرا اور دیکھتا ہے کہ گندی جگہ پر جا کر گرا ہے، اور اس کے سامنے ہڈیاں اور بدبودار چیزیں رکھی ہیں جنہیں یہ جنت کے میوے سمجھ رہا تھا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب احکام شریعت میں یہ حال ہے تو صاف روشن راہ سلوک کی باریکی، اس کو راہ سلوک کی باریکی کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنا، اللہ کی محبت میں چلنا، اللہ کی عبادت کی راہ میں چلنا، اس کی حقیقت اور اس کی معرفت بغیر مرشد کامل قرآن و حدیث سے نکال لینا کس قدر محال ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ راہ سخت باریک اور بے شمع مرشد کے نہایت تاریک ہے۔ بڑے بڑوں کو شیطان لعین اس راہ میں ایسا مارا کہ تخت و سرا تک پہنچا دیا۔ تیری کیا حقیقت ہے کہ بغیر راہبر کامل اس میں چلے اور سلامت نکل جانے کا دعویٰ کرے؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی بڑا عالم، عامل، زاہد اور کامل ہو جائے، اس پر واجب ہے کہ ولی عارف کو اپنا مرشد بنائے، کہ اس کے بغیر ہرگز چارہ نہیں ہے کہ اس راہ پر چلے۔ بڑے سے بڑا عالم کتنا ہی عابد ہو، عبادت گزار ہو، عالم ہو، زاہد ہو، اس پر بھی اس راہ پر چلے، پیر کامل کے بغیر اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیخ پکڑنے کا وجوب ہر عالم کے لیے طلب کرے عین شریعت کبریٰ کے مشاہدے تک پہنچنے کے، اگرچہ اس میں تمام ہم اثروں کے
علم و عمل زہد و ورع میں جمع ہو جائیں گے، یعنی ایسا شخص جس کے علم و عمل زہد پر اس کے وہاں کے لوگوں کا طبقہ جمع ہو جائے، جہاں یہ بہت بڑا عالم زاہد تقوی والا ہے، اس کے لیے بھی مرشد کامل کا ہونا لازمی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اب حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے زاہد ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، آپ شریعت کو جانتے ہیں، آپ ان دیوانوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی دیوانی والی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اب حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور کیا ہے کہ آپ ایک بار تشریف فرما تھے، خلیفہ ہارون رشید اپنی زوجہ کے ساتھ جس کا نام زبیدہ خاتون تھا گزرا۔ اب زبیدہ خاتون جو تھی وہ اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرتی تھی، خوش عقیدہ تھی، اور یہ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ یہ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، تو یہ زبیدہ خاتون گئی اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ عرض کی کیا بیچتے بھی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بیچتا بھی ہوں۔ کہا کتنے کا بیچتے ہیں؟ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 درہم کا۔ اب زبیدہ خاتون نے 10 درہم دیے اور کہا یہ گھر مجھے دے دو۔ آپ نے وہ 10 درہم گھر کو مٹی کر دیا، توڑ پھوڑ کے بولا ٹھیک ہے چلو یہ گھر زبیدہ خاتون کا ہو گیا۔ اب واپس آئی تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، تو میں نے کہا بیچیں گے؟ انہوں نے کہا جی بیچیں گے۔ کتنے کا؟ 10 درہم کا۔ بولو 10 درہم دیا ہی؟ بولو دیا ہی۔ بولو مٹی کے گھر 10 درہم کا۔ بہرحال اب رات ہو گئی، زبیدہ خاتون بھی سو گئی، ہارون رشید بھی سو گیا۔ اب ہارون رشید نے دیکھا خواب میں کہ جنت کی سیر کر رہا ہے، سیر کرتے کرتے گھر پر نگاہ پڑی، اس پر لکھا تھا کہ یہ گھر زبیدہ خاتون کا ہے۔ وہ اندر جانے لگا تو اس کو کسی نے روک دیا، اندر نہیں جا سکتے، یہ تو گھر زبیدہ خاتون کا۔ اس نے کہا وہ میری بیوی ہے۔ اس نے کہا یہ دنیاوی معاملات ہے، یہاں جس کا گھر ہوتا ہے وہی اندر جاتا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ اب خلیفہ ہارون رشید فٹافٹ اٹھ گئے، اٹھ کر کہا چلو زبیدہ خاتون کا جگہ چلو بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں۔ اب بہلول دانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈھونڈا تو دیکھا تو بہلول دانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی اپنے مٹی کے ساتھ گھر بنا رہے تھے۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور وہ گھر بنا رہا ہوں جنت میں، بیچیں گے؟ بولو بیچوں گا۔ بولو کتنے کا؟ بولو 10,000 درہم کا۔ 10,000 درہم کا۔ بادشاہ نے کہا کل تو 10 درہم کا دے دیا تھا، ایک رات میں اتنی مہنگائی؟ بہلول دانہ رحمۃ اللہ نے کہا حضور کل جو آئے تھے وہ بن دیکھے آئے تھے، اور آج جو آئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ تو اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 61 قرآن ختم کرتے تھے رمضان شریف میں، 61، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں۔ اتنے بڑے امام تھے، پڑھاتے تھے، تدریس کرتے تھے، کپڑے کا بزنس کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، پھر بھی رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام اعظم کے ماننے والے حنفی الحمدللہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، کسی نے کہا حضور آپ ان کے پیچھے رہتے، یہ بہلول دانہ رحمۃ اللہ دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے اتنے بڑے شریعت کے عالم ہیں آپ نے فرمایا میں شریعت کو جانتا ہوں اور بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ شریعت والے کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اولیاء کرام سے نسبت حاصل کرنا، اولیاء کرام سے برکتیں حاصل کرنا، اولیاء کرام سے بیعت کرنا، یہ الحمدللہ پرانے بزرگوں کے دور سے الحمدللہ چلتا آ رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر پیر کے
اس راہ پر چلنا دشوار بھی ہے اور گمراہ ہو جانے کا اندیشہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو کے تحت اللہ کی طرف وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور رسول کی طرف وسیلہ یہ مشائخ کرام ہیں، اور سلسلہ بسلسلہ جس طرح اللہ کی طرف رسائی بے وسیلہ محال ہے، یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رسائی بے وسیلہ دشوار ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے حضور شفیع ہوں گے، اور ان کے حضور علماء اور اولیاء اپنے متعلقہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ مشائخ کرام دین، دنیا، نزا، قبر، حشر میں اپنے مریدوں کی امداد فرماتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی مرید ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے سعادت دے۔ کسی شیخ کامل کا مریدی کس چیز کا نام ہے، پیر مریدی کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت ابو القاسم غرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے مرید جنات بھی تھے، بہت زیادہ مریدین تھے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے مرید ہیں، ہزارہ مرید آپ کے بڑے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کوئی تو مرید ایسا ہو کہ جس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کر اسے دھوپ میں لٹکا دیں، اور پھر لوگوں کو پتہ چلے مریدی کسے کہتے ہیں۔ آج نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی ہم سے، مدنی نماز کا رسالہ بھی پورا نہیں ہوتا، 3 دن مدنی قافلے میں سفر بھی نہیں ہوتا، فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہوتے، اور جو پیر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو مرید ایسا ہو ہمارا جس کی کھال اتار کر بھوسا بھر کے دھوپ میں لٹکا دے اس کو، لوگوں کو پتہ چلے مریدی کس کا نام ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس کی مثال اسی بیت رضوان سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت کی۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے بہت بڑے شاگرد ہیں، مگر یہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے بیعت کی تھی۔ اسی طرح مختلف بزرگوں کا دیکھتے ہیں کہ مختلف بزرگان دین جو تھے یہ بزرگوں سے بیعت کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیعت کس سے کرنی چاہیے، بیعت کی شرائط بتائیں کہ بیعت کے لیے پیر میں 4 شرائط ہونی چاہیے۔ پیر میں 4 شرائط ہونی چاہیے۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ پیر کے لیے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا لازمی ہے، بد مذہب گمراہ پیر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، عالم ہو، یعنی جو عالم کی تعریف اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ اپنے عقائد سے آگاہ ہو اور بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے دینی مسائل نکال سکتا ہو۔ اسی طرح فاسق نہ ہو۔ فاسق کہتے گناہ گار کو، اور فاسق معلن اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ فاسق معلن نہ ہو اور سنتوں کا پیکر ہو۔ اور چوتھے نمبر پر اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، اور بیچ میں کہیں بھی تعطل نہ ہو، اور اسے اپنے پیر صاحب سے مرید کرنے کی اجازت بھی ہو۔ یہ کیا ہے؟ بیعت کی پیر کی 4 شرائط۔ جس شخص میں یہ 4 شرائط پائی جائیں اسے بیعت کرنے کی اجازت ہے۔ اب بہت سارے اسلامی بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پیر صاحب سے فیض چاہیے، ہمیں پیر صاحب سے فیض چاہیے، سب کو ہی چاہیے۔ اب پوچھوں گا کس کس کو چاہیے، سارے بولے سارے چاہیے۔ کس کس کو چاہیے اپنے پیر صاحب، اپنے پیر صاحب سے فیض؟ سب کو چاہیے۔ لو جی، سبحان اللہ۔ اب اس کو لکھا ہے بزرگوں نے کہ پیر کا فیض ملنا یہ مرید کی محبت پر موقوف ہے۔ یعنی شیخ عبد الرزاق دباغ رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ محض پیر کی محبت مرید کے درجے تو بلند کرتی ہے، اگر محض پیر کی محبت مرید کے درجے بلند کرتی تو پیر اپنے تمام مریدوں سے محبت کرتا اور یوں ہر مرید واصف باللہ ہو جاتا۔
ہر مرید بڑے سے بڑا درجہ پورا پا لیتا، مگر مرید کو جتنی اپنے پیر سے محبت ہوگی وہ مرید اتنا ہی زیادہ درجے طے کرتا چلا جائے گا، جتنی پیر سے محبت ہوگی۔ اب یہ مرید کو چیک کرنا ہے کہ وہ غم مرشد کو عشق مرشد میں کس طرح بدلتا ہے، اور عشق مرشد کو پھر غم مرشد میں کیسے بدلتا ہے، وہ پیر کی محبت اپنے دل میں کیسے ڈالتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک پیر کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ وہ ایک دریا کی سی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دریا کی سی ہے۔ کوئی آ کر اس میں چلو بھرتا ہے، کوئی بالٹی بھرتا ہے، اور کوئی حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی طرح پوری نہر ہی نکال لیتے، حاجی عمران کی طرح نہر ہی نکال لیتے، پوری نگاہ شورا کی طرح، ماشاءاللہ فیض کا دریا ہی لے لیتے، آ جاؤ بھائی سارا ہی، اور پیر صاحب کے اتنے منظور نظر بن جاتے ہیں۔ تو یہ پیر کی محبت یہ مرید کی محبت پر ہے کہ مرید جتنا اپنے پیر سے محبت کرتا ہوگا اتنا زیادہ پیر کا فیض پائے گا، جتنا زیادہ پیر سے محبت کرتا ہوگا اس کی اداؤں کو اپنائے گا، اس کے لباس کو اپنائے گا، اس کے چہرے کو شباہت بنانے کی کوشش کرے گا، اس جیسا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا اس جیسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک مدت تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں رہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے میں اس قدر معاف تھے، اس قدر گم تھے، اس قدر گم تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی توجہ نہیں ہٹتی تھی۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے با یزید یہ طاق سے الماری سے کتاب اٹھا لاؤ۔ تو با یزید بستامی رحمت اللہ کہتے ہیں حضور یہ طاق کدھر ہے، الماری کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں رہتے ہوئے یہاں اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں الماری کا نہیں پتا چلا ہمارے گھر میں طاق کدھر ہے؟ عرض کی حضور مجھے آپ کی زیارت اور صحبت سے فرصت نہیں ملتی، میں الماری کدھر دیکھوں؟ یہ ہیں فیض لینے والے، یعنی ایک اسی گھر میں اسی کمرے میں پڑھتے ہیں با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے کتاب لے آؤ۔ بولو یہ الماری کدھر ہے؟ بولو تمہیں اتنے عرصہ ہو گئے پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں تمہیں؟ بولو میں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، مجھے کیا پتہ الماری کدھر ہے؟ اور آج اگر ہم کہیں جائیں تو سارا پہلے جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر پتہ نہیں جس سے ملنے گئے جس سے بات کرنے گئے اس کو پتہ نہیں دیکھتے بھی نہیں دیکھتے، اس کے سنتے بھی نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بعض اوقات لوگ اسم اعظم مانگتے ہیں، تصور شیخ مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں کہ جی مجھے یہ بھی خواہش ہوگی، کتنے وظیفے کرتے ہوں گے، کتنے چلے کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ یاد رکھیے یہ پیر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مرید کو کیا دینا ہے۔ یہ مرید تو چاہتا ہے کہ مجھے وہ بھی مل جائے، 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 مگر یہ پیر کو پتہ ہے کہ اس کے مرید کو کیا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے پیچھے ایک مرید پڑ گیا، اور مرید جو تھا وہ کہتا حضور مجھے اسم اعظم عطا فرما دیں، حضور اسم اعظم عطا کر دیں، سرکار اسم اعظم عطا۔ اب پیر صاحب کو پتہ ہے مرید کو یہ مرید ہے کس جگہ، اس کو کیا دینا ہے۔ اب پیر صاحب اس کو ٹالتے رہے، جب ایک بار بالکل ہی جان پہ آ گیا، پیر صاحب نے فرمایا اچھا یہ پیالہ لے جاؤ، اس کو پلیٹ رکھی ہے، یہ جگہ فلاں شخص کو دے آؤ، لیکن دیکھنا اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، پیالے کا راز جو ہے یہ کھول کر نہیں دیکھنا۔ مرید نے کہا ٹھیک ہے جی میں دے آتا ہوں۔ اب مرید لے کر جب پیالہ لے کر آگے چلا، آگے جا کر وہ پلیٹ ہلنے لگی، پیالے کے اوپر جو پلیٹ رکھی تھی وہ ہلنے لگی۔ اب مرید ایک دم وہ پریشان ہو گئی یہ کیا ہے۔ اب تھوڑا آگے گیا پھر وہ پلیٹ ہلنے لگی، پھر آگے گیا پھر پلیٹ، اب اس نے سوچا رہا نہ گیا، اس نے کہا یار یہ کیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا دیکھنا نہیں، اور یہ پلیٹ ہل رہی ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ اس نے آخر کار پلیٹ کا جب پلیٹ ہٹائی نا، وہ چوہا نکل کے بھاگا اس میں سے۔ اب جب چوہا نکل کے بجا، یہ مرید آ گیا پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب مجھے چوہا دیا تھا اس کو دینے کے لیے۔ پیر صاحب نے کہا دیکھ جو پلیٹ کا راز نہیں سنبھال سکا وہ اسم اعظم کیا سنبھالے گا، ایک راز نہیں سنبھال سکے۔ یہ پیر کو پتہ ہے کس مرید کو کیا دینا ہے۔ پیر صاحب جو دیں چپ کر کے شرافت سے لے لینا چاہیے۔ شجرہ دیں وہ لے لے، وظائف دیں وہ لے لے، مدنی نامات دیں وہ لے لے، مدنی قافلے دیں وہ لے لے، درس فیضان سنت دیں وہ لے لے،
جو دینا وہ لے لے, اپنی طرف سے مطالبے نہ رکھے کہ جی مجھے یہ بھی, ہاں خواہش رکھے کہ میں نیک بن جاؤں, میں بعمل بن جاؤں, میں متقی بن جاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ مرتبہ عطا فرما دے, وہ مرتبہ عطا فرما دے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً اس کو پتہ ہے, اس کے پیر کو پتہ ہے کہ اس کو کیا دینا چاہیے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی, لہٰذا کاش کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا دامن نصیب ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں, دیکھیے اصحاب کہف کا کتا, اس کے بارے میں آیا کہ یہ جنت میں جائے گا, کیونکہ ولیوں کے دامن کو نہیں چھوڑا, اس کو ولیوں کے دامن سے نسبت تھی. آج مقام ابراہیم کے قریب لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنا افضل جانتے ہیں. کیوں؟ اس میں کیا ہے, اس مقام ابراہیم پر کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. مقام ابراہیم پر ایک پتھر نصب ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. اس پر ان کے پاؤں کے نشانات ہیں. تو اب ایک پتھر جسے اللہ کے نبیوں سے نسبت ہو جائے, اس ساری قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے متورک ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک, سبحان اللہ, صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کے جسم اطہر سے بال جدا نہیں ہوتا تھا کہ اس بال کو لینے کے لیے لپکتے تھے, ٹوٹ پڑتے تھے, برکتیں حاصل کرتے تھے تبرکات سے. تو اللہ کے ولیوں سے, اللہ کے نبیوں سے جس کو نسبت ہو جائے تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً اس کی تو چیز کی بات ہی کچھ اور ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے, ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی جو نسبت ملی ہے, کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی صحبت ملی ہے, کہ اللہ کے ولی کی صحبت کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ نوجوان جو برائی کرتے آئے, وہ نوجوان جو شراب پی کر آئے, وہ نوجوان جو گناہ کرتے آئے, گناہ کے اندھیریوں سے آئے, الحمدللہ اللہ کے ولی سے دامن سے وابستہ ہوئے, آج الحمدللہ عز و جل مسجد کے امام بن گئے. جو دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے, الحمدللہ حافظ بن گئے, عالم بن گئے, حاجی بن گئے, نمازی بن گئے, دیندار بن گئے, اور آج مفتی اسلام بن کر پوری دنیا میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی, دیکھیں تو صحیح کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے. آج بھی 8 سے 10,000 افراد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف سے ہیں. دعوت اسلامی کے صرف انگلینڈ میں 16 مقامات پر اعتکاف ہو رہا ہے. آپ کے بریڈ فورڈ میں بھی الحمدللہ اس جگہ پر اعتکاف ہو رہا ہے. انگلینڈ میں 16 جگہ, اور پاکستان میں کم و بیش 2000 کے قریب مقامات پر اعتکاف ہو رہا ہوگا, میرا اندازہ ہے. کئی 500, کئی 700, کئی 800, کئی 300, کئی 200, کتنے ہزاروں افراد دعوت اسلامی کے ساتھ سنتوں پر اعتکاف کر رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی, یہ اعتکاف اللہ اکبر, یہ کس طرح سے آپ کو کسی نے بلیئرڈ کلب سے پکڑا, کسی کو کیرم بورڈ کلب سے پکڑا, کسی کو فٹ بال کلب سے پکڑا اور بھیج دیا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے پاس. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی صحبت ملی, امیر اہل سنت نے کورس کروا 30 دن کا اعتکاف کیا, اس کے بعد 63 دن کا کورس کیا. اب ان میں سے کچھ نے درس نظامی کیا, 7-8 سال کا عالم کورس کیا. 8 سال کے بعد اگر وہ اچھا بیان کرتا ہے تو امام خطیب کی جگہ لگ گیا. اگر اس کے اندر رائٹنگ سکل ہے, اسے کہا جائے گا جناب آپ رائٹر بن جائیں, آپ کتابوں کے ترجمے کریں. اگر وہ تدریس کے سکل اس کے اندر ہے, ٹیچنگ کے سکل ہے اس کے اندر, تو اسے کہا جائے گا آپ درس نظامی کی ٹیچنگ کریں. اور اگر وہ اپنے سینے کے اندر پوری امت کی اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے, نیکی کی دعوت عام کرنا چاہتا ہے, تو پھر انگلش لینگویج کورس, عربک لینگویج کورس اور ٹرکش لینگویج کورس, جرمن, فرینچ, اسپینش کورس کروانے کے بعد اسے پوری دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا جائے گا. آج دعوت اسلامی کے ماحول میں, آج دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 200 سے زائد ملکوں پہ پہنچ چکا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی اللہ کے ولی کی برکت دیکھیے. یہ آج ہمارے پاس نور محمد بھائی بیٹھے ہیں, یہ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, درس نظامی پڑھتے ہیں, اور عمر کم و بیش 78-79 سال ہے ان کی. 70 چوتھے درجے میں پڑھتے ہیں.
चौथे दर्जे में पढ़ते हैं, उम्र देखें और इनकी जिंदगी क्रिश्चियनिटी में गुजरी। ये पादरी थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों के मुबल्लिग हैं। अब इससे बड़ी मिसाल अल्लाह के वली के काम की क्या लाई जाए कि एक बंदा क्रिश्चियनिटी की ईसाईयत की तबलीग कर रहा है, अब वो दरसे निज़ामी करके आलिम कोर्स करके इस्लाम की तबलीग कर रहा है। मैं पिछली बार आया था ब्रेडफोर्ड, तो मुझे इन्होंने मैसेज किया कि याफुर में मिलना है। मैं आया, यहाँ इज्तिमा हुआ, मुझे 2 अफराद मिलवाए इन्होंने कि मैं जेल में गया था, जेल में जाकर तबलीग करके 2 काफिरों को मुसलमान करके लाया हूँ मैं। मुझे मुलाकात करवाई उन्होंने। अब बताइए ये एक चीज़, एक बंदा है, ऐसे कितने दावत इस्लामी के पास? हज़ारों अफराद दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट के अंदर, फॉर ईस्ट के अंदर और यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, दुनिया के बेशुमार मुल्कों के अंदर बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता हुआ, अल्लाह ताला ने दुनिया भी बेहतर की, उसकी आखिरत के रास्ते पर चल पड़ा हुआ। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, हमें सहारा है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का दामन मिला है। फरमाते हैं जमीले कादरी, मैं 100 जान से कुर्बान अपने मुर्शिद पर। जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। जमीले स्काइप इधर से नहीं, दूसरे से लाओ, किसी दूसरे से लेके आओ ना, या चैनल दूसरे से। अब हम जैसा बंदा सोचे कि हम भी रमज़ान शरीफ मस्जिद में तकाफ करेंगे 30 दिन का। इंग्लैंड के अंदर नौजवान, ये नॉर्वे से आए हुए हैं, मैंने देखा उस दिन स्काइप पर पाकिस्तान से, ये नॉर्वे वाले भी आए हुए हैं, इंग्लैंड वाले भी आए हुए हैं, और हमारे बेशुमार इस्लामी भाई दावत इस्लामी के साथ 30 दिन का तकाफ कर रहे हैं। वो देखो स्कॉटलैंड से, हमारे इस्लामी ग्लास्को से भी आए हुए हैं। तो देखिए ना माशाल्लाह दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है कि जमीले कादरी 100 जान से कुर्बान अपने मुर्शिद पर, जिसने बनाया तुझ जैसे को बंदा, हमें मस्जिद में बिठा दिया। आज 26 रमज़ान मना रहे हैं, 27वीं रात इंशाल्लाह शुरू हो रही है ना, मनाएंगे ना अल्लाह की रहमत से 27वीं रात। तो ये लाइलतुल कद्र के बारे में कहा गया, बहुत सारे उलमा कहते हैं कि 27वीं रात ही लगाएं, यही लाइलतुल कद्र है। बहुत सारे उलमा यही कहते हैं कि यही लाइलतुल कद्र है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये 27वीं रात इंशाअल्लाह आज हम यहाँ करेंगे। इसके बारे में आते हैं 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके